وإياك نستعين۔ آج ایک نجی چینل نے خان صاحب سے ایک بیان منسوب کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ چلایا ہے، اور وہ بیان جو ہے وہ مس کوٹ کیا گیا ہے، وہ بیان صحیح نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ انہوں نے معیشت کے حوالے سے یہ ضرور کہا کہ اس حکومت نے پوری معیشت جو ہے وہ بند کر دی ہے صرف ریٹ آف انٹرسٹ اور انفلیشن کو نیچے لانے کے لیے۔ یہ کوئی استحکام نہیں ہے، یہ کوئی معیشت کا سنبھالا نہیں ہے، بلکہ معیشت تب بہتر ہوتی ہے جب یہاں پہ سرمایہ کاری ہو، جب نوکریاں پیدا ہوں، اس کے مواقع پیدا ہوں۔ مگر اس ملک میں جہاں کوئی قانون نہیں ہے، جہاں پہ دھیگا مشتی ہے، جہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، ایسے ملکوں میں لوگ سرمایہ کاری نہیں کرتے ہیں، اور اس کو سنبھالنا یا اس کو کہنا کہ یہ معیشت سنبھل گئی ہے، یہ نامناسب ہوگا۔ وہ جو بات کر رہے تھے، جو انہوں نے باقاعدہ طور پہ مینشن بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک مصنوعی ببل سا کریٹ ہو گیا ہے، یہ کاسمیٹکس ہے، اور بالکل معیشت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ ہے اور کسی وقت بھی کلیپس ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مصنوعی اقدامات ہیں یہ معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں یہ کوٹ کیا گیا جیسے خان صاحب نے کہہ دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ معیشت کو سنبھال لیا ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیان ہے اس کو سیاق و سباق کے ساتھ اگر چلایا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سول نافرمانی کی کال کے حوالے سے بڑا کنفیوژن ہے۔ پچھلے چند دنوں سے ہم بار بار ہر ٹی وی چینل پہ دوستوں سے جو پیپرز لیتے ہیں یا جو ہمارے صحافی بھائی ہیں جو ہم سے انپٹ لیتے ہیں اپنی خبریں فائل کرنے سے پہلے، ہم انہیں بڑے واضح کہہ چکے ہیں کہ آج تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ذمہ دار نے، جو سرکردہ لیڈران ہیں، انہوں نے یہ کال واپس نہیں لی ہے، کیونکہ وہ لے نہیں سکتے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی کال ہے جو ڈائریکٹ اوورسیز پاکستانیز کے نام ہے، اور وہ کال ابھی تک جوں کی توں ہے، وہ واپس نہیں لی گئی ہے۔ انہوں نے آج دوبارہ اڈیالہ سے اپنے میسج میں کہا ہے کہ سول نافرمانی کی کال موجود ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہ جو کال کے حوالے سے بار بار لوگ ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ صرف کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ تو دوسرا جو ایک اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مذاکرات کے حوالے سے ٹائم فریم کا کہا گیا تھا، وہ خان صاحب نے 31 جنوری کی ڈیٹ جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ 31 جنوری تک جو ہے چیزوں کو کسی سمت میں نکلنا چاہیے۔ سول ڈس اوبیڈینس میں انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں پیش رفت مثبت نظر آئی تو میں اس پہ کال دوں گا اس کو روکنے کی، ورنہ یہ ایسے ہی رہے گی۔ تو یہ دو چار کنفیوژن تھے جو پھیلائے جا رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اس پہ بات کرنا بڑی ضروری ہے۔ اب ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے جو آج سزائیں ہوئی ہیں، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف وہی ہے جو آج سے چند دن پہلے ہونے والے ٹرائل کے حوالے سے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ نامناسب ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اور خان صاحب جو ہے وہ اپنے بیان میں جو پچھلا ٹرائل اور سزائیں تھی اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ اب ایک اور چیز کہ جو انٹرنیشنل معاہدے کیے ہوئے ہیں پاکستان نے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور اس کی روح سے ہمیں بہت سے بین الاقوامی اداروں اور ملکوں نے یہ کہا ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے کہ وہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ حکومت وقت جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ اگر وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پھر اپنے وزراء کی گفتگو، اپنے وزراء کی پریس کانفرنسز اور یہ جو ملٹری ٹرائلز تھے ان کو آن ہولڈ کرنا چاہیے تھا تاکہ ان کی سنجیدگی ظاہر ہوتی۔ بہرحال مذاکرات جو ہے وہ جاری رہیں گے، 2 کو وہ نشست ہوگی، اور کیونکہ پہلی ملاقات پریلیمنری میٹنگ تھی، اب خان صاحب سے آج کمیٹی کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد بہت سی انسٹرکشنز اور چیزیں جو ہیں وہ ہدایات ان کے پاس ہیں، کمیٹی کے پاس، انہی ہدایات کی روشنی میں دوبارہ بیٹھیں گے۔ خان صاحب نے واضح کہہ دیا ہے کہ جو 2 نکات انہوں نے دیے تھے اسیران کی رہائی کے حوالے سے اور 9 مئی اور 26 کے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، اس پہ وہ بالکل کسی بھی قسم کا کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے بھی کلیئرٹی سے کہہ دیا ہے کہ میں خود تو اندر رہنے کو تیار ہوں، مگر میں اپنے ورکر کی رہائی کے اوپر کمپرومائز کسی حوالے سے نہیں کروں گا۔ انہوں نے کے پی کی گورنمنٹ، اپنے ایم ایل ایز، ایم پی ایز، اپنے چیف منسٹر
علی امین خان پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور میسج دیا ہے تھرو صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور ساتھ انہوں نے ورکر کے لیے کہا ہے کہ یہ ورکر میرا فخر ہے اور یہ ورکر قربانیاں دے کے حقیقی پاکستان کی آزادی کے لیے کھڑے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، تو آئی تھاٹ کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔